اب مولوی صاحب نکلے ہوئے ہیں باہر گستاخی رسالت کے اوپر احتجاج کرنے کے لیے. ٹھیک, گستاخی رسالت میں وہ طرز عمل اختیار کرو جو رسول نے کیا ہے, وہ طرز عمل اختیار کرو جو اللہ نے کیا ہے, وہ طرز عمل اختیار کرو جو علی نے کیا ہے. ولایت میں یہی تینوں ہے نا, آپ کے پاس کوئی چوتھا ہے تو مجھے دکھائیے. یہی تینوں ہیں ہدایت کے اندر, یہی تینوں ولایت میں شامل ہیں. تو جیسا فیصلہ یہ کریں گے وہی فیصلہ آپ کو کرنا پڑے گا گستاخی رسول کے معاملے میں. رسول طائف گئے, لوگوں نے پتھر مارے, اتنے پتھر مارے کہ رسول اللہ کے نالان مبارک خون سے تر ہو گئے. وہ جو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ جلال میں آیا, اس نے فرشتہ بھیجا, محمد آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا کروں؟ میں نے جملہ کہا, آپ نے توجہ ہی نہیں کی. آپ کیا کہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ سارا زمانہ جس کے حکم کا انتظار کرے وہ اللہ ہے, اور اللہ جس سے پوچھ کے کام کرے وہ محمد ہے. ہائے ہائے ہائے, آپ کیا فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ اگر آپ کہیں تو میں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں پیس کے رکھ دوں. دو پہاڑوں کے درمیان ایسے جیسے چکی کے پاٹ کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں, یہ لفظ ہے روایت کے, ایسے دو پہاڑوں کے درمیان میں انہیں پیس کے رکھ دوں. اور یہاں کلی رحمت ہے, اور وہ کہہ رہی ہے نہیں میرے اللہ بھی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, ابھی یہ مجھے جانتے نہیں ہیں, کل جانیں گے تو میرا کلمہ پڑھیں گے, کل جانیں گے تو یہ میرا کلمہ پڑھیں گے. وہ کار گستاخی رہے ہیں اور رسول ان کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. وہاں پہ ہدایت کی دعا ہو رہی ہے, وہ گستاخی رہی ہے اور ہدایت کی دعا. رسول مدینے کی گلی سے گزر رہے ہیں, وہ بوڑھی عورت, اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ رسول پہ پھینکنے کی کوشش کرتی ہے, اور ثبات قدم رسالت یہ ہے کہ رستہ بھی نہیں بدلتے, روز اسی رستے سے گزرتے ہیں. اور اب جو ایک دن گزرے تو وہ نہیں تھی چھت پہ, وہ نہیں تھی چھت پہ. بنتا تو یہی تھا کہ چلو پہلے تو روزانہ آتی تھی اور آ کے گستاخی کرتی تھی, اور ہم مکے میں موجود تھے اور بظاہر مظلوم تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے. آج تو موقع مل گیا, کسی نے بتایا وہ گھر میں بیمار پڑی ہے, وہ گھر میں بیمار پڑی ہے, جا کر اس کی عیادت بھی کر رہے ہیں, اس کے لیے کھانا بھی بنا رہے ہیں, اسے دوا بھی لا کے دے رہے ہیں, اور وہ بیماری کے اس عالم میں ہے کہ پہچان نہیں رہی کہ یہ وہی ہے جس پہ روز ظلم کرتی ہوں, جس پہ روزانہ ظلم کرتی ہوں. جب ٹھیک ہو گئی اور اسے تعارف کروایا کہ میں وہی ہوں جس پہ روزانہ تم یہ گستاخی کرتی تھی, اس نے ہاتھوں کو باندھ کے کہا جو کرتی تھی وہ غلط کرتی تھی, جو کرتی تھی وہ غلط کرتی تھی. اب مجھے اپنا کلمہ پڑھوائیے, اب مجھے بتائیے کہ اگر پہلے دن اسے کوڑا پھینکنے کی وجہ سے رسول اپنے صحابہ کو حکم دیتے تو وہ اسے قتل کر دیتے, وہ اگر قتل ہو جاتی تو کل ایک مسلمان کم نہیں ہو گیا تھا جس نے کل راہ ہدایت پہ آنا تھا. بلکہ جملہ بدل کے کہوں, ایک جنت میں جانے والا جہنم چلا نہیں گیا تھا. نہیں, جملہ بدل کے کہوں, جہنم وہ جاتی یا نہ جاتی, وہ ضرور جاتا جس نے قتل کیا تھا. ہائے ہائے, نہیں پھر اور سنیے, رسول مکہ ہی ہے, گھر سے باہر نکلے, تسلیم ہے نا, اطاعت ہے, انہی کی ولایت ہے. گھر سے باہر نکلے, ایک بوڑھی عورت اپنے ہاتھوں میں اپنے گھر کا سامان اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی کھینچ کے لے جا رہی ہے. رسول اللہ نے دیکھا, کہا اماں کہاں جا رہی ہو؟ اب وہ پہچانتی نہیں کہ یہ کون ہے. کہنے لگی بس بیٹا کیا کروں, مکہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا, مکہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. رسول نے فرمایا کیا ہوا اماں, مکہ میں ایسی کون سی آفت آ گئی کہ مکہ رہنے کے قابل نہیں رہا؟ کہنے لگی بس بیٹا کیا بتاؤں, بوڑھوں کے اپنے مزاج ہوتے ہیں, ان کی اپنی باتیں ہوتی ہیں, کیا بتاؤں. مجھے بتایا گیا ہے شہر میں ایک محمد نام کا آدمی ہے, وہ ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے, وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے. کہاں کلی رحمت, کہاں گالیاں. رسول گالی نہیں نکالتے تھے, زبان رسالت سے گالی نہیں نکل سکتے. رسول صرف جھوٹے کو جھوٹا کہتے تھے. ہائے 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 ہائے, رسول صرف جھوٹے کو, رسول صرف جھوٹے کو جھوٹا کہتے تھے, رسول صرف برے کو برا کہتے تھے, رسول صرف باطل کو باطل کہتے تھے. آج بھی یہی طریقہ ہے, یہ کافروں کا طریقہ کار تھا کہ جب جھوٹے کو جھوٹا کہا جائے تو کہتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں.
آج بھی کافروں کے پیروکار جب جھوٹوں کو جھوٹا کہا جائے تو کہتے ہیں یہ گالیاں نکالتے ہیں۔ رسول گالیاں نہیں نکالتے تھے، کلی رحمت کی زبان سے گالی نہیں نکل سکتی، رسول صرف برے کو برا کہتے تھے۔ میں تمہیں کیا بتاؤں بیٹا، ہمیں بتایا گیا ہے شہر میں محمد نام کا ایک شخص ہے جو ہمارے خداؤں کو گالیاں نکالتا ہے۔ بس اب جہاں جس شہر میں خدا کو ہی لوگ گالیاں نکالنا شروع کر دیں، اس شہر میں رہنے کا فائدہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ رسول نے کہا کہاں جاؤ گی اماں، اس عمر میں اتنا کس طرف سفر کرو گی؟ کہا وہ مکے سے باہر دور ایک صحرا کے اندر، مجھے پتہ چلا ہے میرے میکے والوں نے، میں بیاہ کے اس شہر میں آئی تھی، مجھے پتہ چلا وہاں میرے میکے والوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، بس میں وہیں جا رہی ہوں، اب وہیں پہ زندگی بسر کروں گی، کبھی مکے اس شہر میں واپس نہیں آؤں گی جہاں ہمارے خداؤں کو برا کہا جاتا ہے۔ کہا اچھا اماں، اس بزرگی کے عالم میں اتنا سامان اٹھا کے کہاں لے کے جاؤ گی؟ میں مدد کرتا ہوں، تمہیں چھوڑ آتا ہوں، میں مدد کرتا ہوں، تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ بیٹا بڑی مہربانی، تم نے اس بڑھاپے میں میرے اوپر رحم کیا۔ رسول اللہ نے اس کا سامان بھی اٹھا لیا، بڑھیا کو بھی ساتھ لے لیا اور اب سفر کرنا شروع کر دیا۔ اس کا سامان بھی لے کے جا رہے ہیں، کڑکتی ہوئی دھوپ ہے، گرمیوں کا موسم ہے، جس میں رسالت پسینے سے شرابور ہو رہا ہے، لیکن اس کا سامان اٹھایا ہوا ہے اور بڑھیا کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور بڑھیا ہے کہ دعائیں دیتی چلی جا رہی ہے، تم کتنے اچھے ہو، تم کتنے اچھے ہو، جو مجھے جانتے بھی نہیں اور نہ میں تمہیں جانتی ہوں، اس کے باوجود تم میرا کتنا ساتھ دے رہے ہو۔ رستے میں چلتے چلتے ایک جگہ بڑھیا کو بھوک بھی لگ گئی، پیاس بھی لگی، کہا اماں تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست بھی کرتا ہوں، میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست بھی کرتا ہوں۔ اماں بیٹھ گئی، رسول اللہ گئے، کھانا بھی لے کر آئے، پانی بھی لے کر آئے، اسے کھانا بھی کھلایا، اسے پانی بھی پلایا، اور پھر اس کا سامان اٹھایا اور لے کے چلتے رہے۔ رستے میں کئی بار اماں نے کہا بیٹا تھک گئے ہوگے، سامان مجھے دے دو، سفر بہت ہے، واپس چلے جاؤ، جہاں تک آ گئے ہو یہی بہت ہے، آگے کا سفر میں خود کر لوں گی۔ نہیں اماں، اس بڑھاپے میں کہاں تم سامان اٹھاؤ گی، کہاں اتنا لمبا سفر کر کے جاؤ گی، میں تمہیں چھوڑ کے آؤں گا، جہاں تمہاری منزل ہے وہاں تمہیں پہنچا کے آؤں گا۔ اچھا چلو بیٹا، بہت اچھے ہو، بہت اچھے ہو، بہت عظیم ہو، لات تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، منات تمہارے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، عزا تمہارے اوپر کرم کرے۔ سامان لے کے رسول چلتے جا رہے ہیں، وہ ساتھ دعائیں دیتی چلی جا رہی ہے، اور جب پہنچ گئے نا اس جگہ پہ جہاں ان کے خیمے نظر آئے، کہنے لگی بس بیٹا وہ آ گئے خیمے، میں نے یہی تک آنا تھا، تمہاری بڑی مہربانی، تم نے بڑا احسان کیا ہے، ورنہ مجھے اللہ جانے کتنے دن لگ جاتے، تمہارا بڑا احسان ہے، تم بہت ہی اچھے ہو، تمہارے اخلاق کے کیا کہنے، تمہارے کردار کے کیا کہنے، اس گود کے کیا کہنے جس نے تمہیں پالا ہے۔ ہائے 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 اللہ، اس پالنے والے کے کیا کہنے جس نے تمہاری تربیت کی ہے، اس گود کے کیا کہنے جس میں پل کے تم جوان ہوئے ہو۔ کیونکہ ہے بھی یہی بات نا، یہی رسول نے بعد میں ارشاد بھی فرمایا ہے، ہر بچہ پیدا فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، پالنے والا اسے اپنے جیسا بنا دیتا 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 ہے، جس جیسا محمد ہوگا وہ کیسا ہوگا۔ ہائے ہائے بڑی نوازش، جس جیسا مصطفیٰ ہوگا وہ خود کیسا ہوگا۔ اس گود کے کیا کہنے جس نے تمہیں پالا ہے، اس گود کے کیا کہنے جس نے تمہاری تربیت کی ہے، کیا کہنے تمہارے کردار کے، کیا کہنے تمہارے اخلاق کے۔ لیکن بیٹا اب ہم جدا ہی ہو رہے ہیں نا، تم واپس جا رہے ہو، تو میں تمہیں بڑے ہونے کی حیثیت سے ایک نصیحت کرتی ہوں، بیٹا محمد سے بچ کے رہنا، بیٹا محمد سے بچ کے رہنا۔ اگر محمد کے پاس چلے گئے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے خداؤں کو گالیاں نکالے، تو پھر معاملہ خراب ہو جائے۔ محمد سے بچ کے رہنا۔ اب رسول نے پلٹتے ہوئے زیر لب مسکرا کے کہا اماں وہ محمد میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سنیے گا، اماں وہ محمد میں ہی ہوں، اماں وہ محمد میں ہی ہوں۔ یہ سننا تھا، سامان بھول گئی، رستہ بھول گئی، کہاں آئی تھی بھول گئی۔ کہنے لگی اگر تم محمد ہو، میں نے سنا تو کچھ اور تھا اور دیکھا کچھ اور ہے، اگر تم محمد ہو تو چھوڑو بتوں کو، میں تمہارا کلمہ پڑھ۔ ہائے 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 اگر آپ مصطفیٰ ہے تو میں آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، لوگ غلط کہتے تھے، کردار دیکھ کر جو کل کے سچے تھے وہ آج جھوٹے ہو گئے۔ کردار دیکھ کر آج مصطفیٰ کو جسے کل غلط کہا جا رہا تھا اسی کا
کلمہ پڑھا جا رہا ہے. مصطفیٰ کو منوانا ہے تو باہر بازار میں نکل کر لوگوں کو قتل نہ کرو, لوگوں کی املاک نہ جلاؤ, کردار ہے تو پیش کر کے دکھاؤ. کل ایک بدبخت ملا ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ فتویٰ دے رہا تھا کہ تینوں جج واجب القتل ہیں. تجھے کس نے اختیار دیا واجب القتل ہونے کا فتویٰ دینے کا؟ کس نے تجھے یہ اختیار دے دیا؟ رسول کی پوری زندگی میں ایک لمحہ دکھا جب رسول نے کسی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ واجب القتل ہے. اس نے رسول کو کچھ کہا ہو اور رسول نے کہا ہو کہ اس کے نتیجے میں یہ واجب القتل ہے. مکہ تو اپنی جگہ رہ گیا, مدینے کے اندر لوگ آ کے رسول کے سامنے ایسی باتیں کرتے تھے. صحابہ بڑے بھڑکتے تھے, اٹھتے تھے کہ ہم یہ بھی کریں اور وہ بھی, اور رسول ایک اشارے سے بٹھاتے تھے, تمہارا معاملہ ہی نہیں ہے. میری بات ہو رہی ہے. ارے وہاں پہ تو معاملہ اس قدر ہے رحمت کا, اتنا موقع دیا جاتا ہے لوگوں کو کہ کسی طرح ہو سکتا ہے کل آ جائیں. صلح حدیبیہ ہوئی, علی لکھنے والے تھے معاہدہ. علی نے لکھا محمد رسول اللہ اور قریش مکہ کے درمیان. وہ جو وہاں سے آیا ہوا تھا اس نے کہا ہم تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں, اگر مانتے ہوتے تو تمہارے سامنے کھڑے کیوں ہوتے. اس یہاں سے رسول اللہ کا لفظ مٹایا جائے. رحمت للعالمین ہے, کہہ رہے ہیں یا علی یہاں لکھو محمد ابن عبداللہ. توجہ فرمائے عزیزان گرامی, رسول اللہ لکھا ہے مٹا دو, لکھو محمد ابن عبداللہ, کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ فساد ہو. توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. مدینے کے اندر شاعر تھا, اس نے آ کے مسجد نبوی میں رسول اللہ کی گستاخی کے شعر پڑھ ڈالے, کدھا کے گستاخی کے شعر پڑھ ڈالے. او صحابہ کو غصہ, مار دیا جائے, قتل کر دیا جائے. رسول نے فرمایا رک جاؤ, ہمارے پاس اختیار ہے کیونکہ اطاعت اور تسلیم ہماری ہے, تمہارے پاس نہیں ہے. ہم حکم دیتے ہیں اس کی زبان کاٹ دی جائے, اس کی زبان کاٹ دی جائے. اور ایک صحابی نے تلوار نکالی, پھر دوسرے نے نکال لی, ایک کہے میں, ایک کہے میں. جنگ میں تلوار نکالنا مشکل ہے. ہاں صحابہ تو جنگ میں نکالتے ہوئے بھی نہیں ڈرتے تھے, وہ وہاں بھی نکال لیتے تھے. یہاں پہ تو بندہ ویسے پکڑا ہوا تھا تو اس پہ تلوار چلانا کون سی مشکل بات. انہوں نے تلوار نکال لی کہ اب ہم زبان کاٹیں گے, ہم زبان کاٹیں گے. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یا علی, یا علی, نہیں توجہ فرمائی, یا علی, یا علی, یا علی کہنا بدعت نہیں سنت رسول ہے. زبان کاٹ دی جائے اس کی, آپ زبان کاٹیں. جو حکم یا رسول اللہ, بازو سے پکڑا, مسجد سے لے کے باہر چلے گئے. لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ حرم رسول میں خون بہانا منع ہے, اس لیے علی کہیں باہر جا کے زبان کاٹیں گے. اور اب صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں علی زبان کاٹیں گے کیسے. علی اسے لے کے شہر سے باہر آئے, اپنے اونٹوں میں سے اونٹ منگوایا, اپنی جیب سے پیسے نکالے, اسے کہا تیرا ذات راہ بھی ہے, تیرا اونٹ بھی ہے, نکل چل یہاں سے. اور ادھر جب صحابہ نے کہا کہ علی, دیکھا کہ علی اسے بھیج رہے ہیں, صحابہ آگے بڑھے, علی سامنے کھڑے ہو گئے. اب علی سامنے کھڑے ہو تو آگے کون بڑھے؟ سارے وہیں پہ دم بخود, اور واپس الٹے پاؤں پہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ قیامت ہو گئی. کیا ہوا؟ کہا آپ نے علی کو حکم دیا تھا زبان کاٹو, علی نے زبان کاٹنے کے بجائے بھگا دیا ہے اسے بھاگنے میں مدد کی ہے علی نے. رسول نے فرمایا تم سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کیا تھا. تم سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کیا تھا, تم سمجھے ہی نہیں میں نے کہا کیا تھا. یہ کہہ کے رسول گھر میں چلے گئے, صحابہ اپنے گھروں کو چلے گئے, اور ساری رات یہ سوچتے رہے. رسول نے کہا زبان کاٹو, علی نے بھگا دیا. ہم نے شکایت کی, رسول نے کہا تم سمجھے ہی نہیں, زبان کاٹ دو. اس میں نہ سمجھنے والی بات کون سی, اس میں نہ سمجھنے والی بات کون سی تھی؟ سیدھا سادہ رسول نے کہا تھا زبان کاٹ دو, اس میں نہ سمجھنے والی بات کون سی تھی؟ صبح کی جو نماز کا وقت ہوا, آئے مسجد میں, کیا دیکھا؟ وہ جو کل کدھا کے شعر لکھ کے لایا تھا, آج ان سے پہلے مسجد میں وضو کر رہا ہے.
ان سے پہلے مسجد میں وضو کر رہا ہے، تڑپے پھر غصہ بہت آیا، کل کی بات ان کے ذہن میں تھی کہ یہ گستاخ رسول ہے، لیکن وضو کرتا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے کہ وضو کر رہا ہے، اس کا مطلب کلمہ پڑھا ہوگا، اور اب کلمہ پڑھ لیا تو اب اگر قتل کر دیا معاملہ خراب ہو جائے گا، اس لیے رسول کا انتظار کیا جائے۔ رسول تشریف لائے، مسند پہ اپنی تشریف فرما ہوئے، وہ شخص قریب آیا، رسول کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور اس نے رسول کے آگے قریب آ کر کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں نے نعت کے کچھ شعر لکھے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اگر اجازت ہو تو میں نے نعت کے کچھ شعر لکھے ہیں، وہ نعت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رسول نے اجازت دی، اس نے نعت پڑھی، اور اب رسول نے صحابہ کی جانب مخاطب ہو کے کہا میں نے کہا تھا نا تم نہیں سمجھے، میں نے کہا تھا نا تم نہیں سمجھے، میں نے علی کو بھیجا ہی اس لیے تھا، علی نے اس کی کدھا والی زبان کاٹ کر مدھا والی جاری کر۔ سمجھیے سیرت رسول کو، سمجھیے۔ یہ جس عورت کے اوپر الزام تھا، مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا تھا گستاخی یا نہیں کی تھی، جو بھی معاملہ تھا، حالانکہ وہ بیچاری ہر جگہ پہ کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں کیا تھا۔ مان لو وہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں کیا، تو ضروری ہے کہ منواؤ کہ اس نے کیا ہے، ضروری ہے کہ تم اس کی زبان سے خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ بچے رسول اللہ کے لیے کوئی لفظ جاری کرواؤ جب وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں۔ اور اب سلوک آپ نے یہ کیا ہے، 2008 سے وہ قید ہے، 2018 ہو گئے، 10 سال سے ایک ناکردہ جرم کی سزا وہ بھگت رہی ہے۔ اس نے کل اگر مسلمان ہو بھی جانا تھا تو اب نہیں ہوگی۔ 10 سال آپ نے سلوک یہ کیا اس کے ساتھ کہ آپ اگر اس نے پلٹنا بھی تھا تو وہ نہیں پلٹ سکتی آپ کے سلوک کی وجہ سے۔ اس لیے کردار وہ پیش کیجئے جس سے گئے ہوئے واپس آئیں، وہ کردار نہ لے کے آئیے کہ جس سے اپنے بھی چلے جائیں۔ یہی آپ نے ظلم کیا ہے رسول کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ۔ اگر آپ کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی تو علماء اسلام کا کام یہ تھا کافروں کو مسلمان کرنا۔ انہوں نے 14 صدیوں میں کافر تو مسلمان نہیں کیا، مسلمانوں کو کافر کرتے رہے، مسلمانوں کو یہ بھی کافر وہ بھی کافر، ایک اس کو کافر، دوسرا اس کو کافر، تیسرا اس کو کافر، اور الحمدللہ کوئی مسلمان بچا ہی نہیں، سارے ہی کافر ہو گئے صرف ان ہٹ درم لوگوں کے فتووں کی وجہ سے۔ اس لیے میرے نوجوان دوست جو بیٹھے ہیں اپنے ذہنوں میں بھی محفوظ رکھیے، اپنے ارد گرد کا پڑھا لکھا دور ہے، اپنے دوستوں کو رسول اللہ کی سیرت بتائیے۔ جب کوئی آتا تھا، آ کے کوئی ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے رسول اللہ کے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کیا، رسول خاموشی سے سنتے رہے، وہ جو کچھ کہتا رہا رسول سنتے رہے، جو کچھ کہتا رہا رسول سنتے رہے۔ جب اس کی زبان ختم ہو گئی نا تو اس وقت صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی گستاخی، ہم اسے ختم نہ کر ڈالیں؟ رسول نے فرمایا نہ، خبردار۔ کسی نے میری آنکھ بھی اس کی طرف اٹھا کے دیکھا، اس نے کہا تو نے میری اتنی ساری برائیاں کر دی، یہ بتا کہ میں کیا تجھے کر کے دکھاؤں تو مجھے رسول مانے گا؟ کیا کر کے دکھاؤں تو رسول مانے گا؟ وہ نا جنگلوں سے گو کا شکار کرتا تھا، گو ایک جانور ہوتا ہے، اس کا شکار کرتا، اس نے اپنے تھیلے میں 2-4 گو بند کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اچھا اگر ایسا ہی ہے نا میں یہ گو باہر نکالتا ہوں، یہ آپ کی رسالت کا اقرار کرے تو میں بھی کر لوں گا، یہ اگر اقرار کرے تو میں بھی کر لوں گا۔ رسول نے کہا تھیلے سے باہر نکال، اس نے باہر نکالی، رسول نے اسے مخاطب ہو کے کہا بتا میں کون ہوں، مجھے جانتی ہے یا نہیں جانتی؟ گو فصیح عربی زبان میں بول کے کہا اس نے میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں اور جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہے نا یہی اللہ کا ولی ہے۔ ہائے ہائے، ناچیز سا ایک جانور ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ مصطفیٰ کے ساتھ وسیع مصطفیٰ پہ ایمان ضروری ہے، وسیع مصطفیٰ پہ ایمان ضروری ہے۔ اب یہی پہ بات کر دوں، اگر پہنچ جائے، لائیو چل رہی ہے، یقیناً پہنچ جائے گی، آپ پریشان ہو کے نہ سنیے، کسی کو تکلیف ہوئی تو مجھ سے ہوگی، اس نے جو کرنا ہوا وہ میرے بارے میں کرے گا۔ صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات گرامی۔ ہاں، رسول کو نہ ماننے سے بڑی گستاخی ہے رسول کی نہ ماننا۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست، رسول کو ماننے سے بڑی گستاخی ہے رسول کی نہ ماننا۔ اب جو رسول نے کہا ہے وہ جو مانے گا وہ ہوگا عاشق رسول، اور جو رسول کی کہی ہوئی بات پہ انکار کرے گا وہ ہوگا گستاخ رسول۔ اب اگر گستاخ رسول تلاش کرنا ہے تو تلاش کرو رسول نے کس کس کو منوایا اور کس کس نے نہیں مانا۔ نہیں توجہ فرما رہے میرے محترم دوست، رسول نے جنہیں منوایا ہے ان کو ماننا ہے اسلام، ان کو ماننا ہے تسلیم، ان کو ماننا ہے اطاعت، ان کو ماننا ہے عبادت، اور جو انکار کرے گا وہ نہ عابد رہے گا نہ مسلمان رہے گا اور وہی گستاخ رسول ہو جائے گا۔
جو رسول کی نہیں مانے گا، جو رسول کی نہیں مان رہا وہ گستاخ رسول ہے، اور جو ان کو نہیں مان رہا جو رسول کے ہیں، جو رسول سے ہیں، جن کے بارے میں رسول ساری زندگی بتاتے رہے انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جو رسول سے ہیں اور جن سے رسول ہیں، ان کے ساتھ تو جنہوں نے ظلم کیا ان کے قصیدے پڑھتے ہو، اور آج لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے۔ پہلے ان کو تلاش کرو جنہوں نے حسین کی 4 سال کی سکینہ کو تمام چڑھایا۔